بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عاصم امین اور اپنے ڈیجیٹل چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے زوال کی، کہ پاکستان 1950 کی دہائی میں کیسا تھا اور آج کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد بھیجی تھی، جو جاپان کو آج بھی یاد ہے. ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپیہ قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی. سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستان کے رزق میں اضافے کی دعائیں کرتے تھے. یو اے ای کی ترقی میں بھی پاکستان کا عام کردار تھا. اور میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج کا سپر پاور کہلانے والا بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا اور منموہن سنگھ نے شائن انڈیا کا منصوبہ جو ہے پاکستان سے لیا تھا. ہم نے ترک بھائیوں کے قیام پاکستان سے پہلے بھی امداد کی اور قیام پاکستان کے بعد بھی زیادہ تر فوجی افسران اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے. ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا اور ترکی نے اس کے لیے اسپیشل ایئرپورٹ پر ون وے بنایا. پوری کابینہ اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر آئی تھی. ہم نے مراکش، ٹیونس اور جزائر کی آزادی کے لیے بھی کردار ادا کیا. پاکستان نے ان سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کرنے کا موقع بھی دیا. چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کروایا. یہ دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا اور موزے تن نے خود ایئرپورٹ پر آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا. ہم نے موزے تن کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ میں دیا. اور اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ چین اور امریکہ کی جو پہلی ملاقات تھی وہ بھی پاکستان نے کروائی تھی. اس کے ساتھ ساتھ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ ہمارے پاکستان کے کارخانے پیکو کی طرز پر لگایا. ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا. شاہراہ ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے اور پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے. پیارے دوستو، فلسطین کے لیے پہلی آواز بھی ہم نے اٹھائی تھی. شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری آزادی اور بحالی میں پاکستان کا اہم کردار تھا. انڈونیشیا اور ملیشیا کے شرفیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے. ملیشیا کا آئین تک پاکستان کے وکلاء نے لکھا تھا. مسلم دنیا کے 27 ملک ایسے تھے جو پاکستان کی اکیڈمیوں میں ٹرین ہوئے، جو بعد میں آرمی چیف بنے. یو اے ای کے فرمانروا زید بن سلطان 1970 کی دہائی میں پاکستان کے دورے پہ آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا. ہمارے وزیر بھی ایئرپورٹ پہ نہیں جاتے تھے. اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر کا استقبال ایئرپورٹ پر کیا اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑکوں کی دونوں جانب امریکی پھول لے کر کھڑے تھے اور پاکستانیوں کا استقبال اور پاکستان کو زندہ باد، ویلکم ویلکم کے نعرے لگاتے تھے. ناظرین، پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضہ اور امداد دیتا تھا. لیکن پھر اس ملک میں ایک دور ایسا آیا جس پہ ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازوں پہ بھکاری بن کر بیٹھے ہیں اور دنیا ہمیں نفرت سے دیکھ رہی ہے. ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا کا سفر کرتے تھے اور ایک وقت اب یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو تباہ کیا؟ ہم نے اس ملک کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملا دیا. مگر سوال پھر بھی وہی ہے کہ کیا ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا. ہم تاحال ایک قوم ہے. ہم اگر آج بھی نیند سے جاگ جائیں تو اپنے حال پر آج بھی رحم کریں تو ہم 10-20 سالوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک قوم بن پائیں. یہ تھی ناظرین آج کی میری ٹاپ سٹوری. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.